صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم وبارك. اللهم صل على سيدنا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا المعلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تعلیم دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو، کیونکہ اللہ کے لیے علم حاصل کرنا خشیت اور اسے دہرانا اور غور و فکر کرنا عبادت، اور اس کا مذاکرہ کرنا تسبیح اور اس کی جستجو جہاد ہے. ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ آپ رہیں، چونکہ آج 5 اکتوبر ہے، ورلڈ ٹیچرز ڈے ہے، اور دنیا پچھلے 1.5 برس سے جاری کووڈ-19 کی اس وبائی صورتحال میں، ظاہر ہے آج ورلڈ ٹیچرز ڈے یعنی اساتذہ کا عالمی دن، اساتذہ تعلیم کی بحالی کا مرکز ہیں کے عنوان سے منا رہی ہے. آئیے ناظرین، آج کے دن ایک ایسی ممتاز ہستی اور استاد کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں جو 16ویں صدی میں کفر و شرک، بدعات اور بد عقیدگی کے وائرس یعنی دین اکبر کے خلاف صحیح اسلامی تعلیمات کی بحالی کا مرکز بنے، جو فارغین نسل ہیں، جو وقت کے عظیم استاد اور سلسلہ چشتیہ، قادریہ اور نقش بندیہ کے مہتاب ہیں، جن کا بر صغیر کے مسلمانوں پر احسان عظیم ہے کہ جن کا مبارک وجود حق اور باطل کے درمیان واضح فرق بنا. حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا خاص فیضان لیے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت کے اکبر اعظم اور مغل اعظم کے لقب سے پکارے جانے والے طاقتور ترین شہنشاہ کے وحدت ادیان یعنی دین اکبر کے فتنے کو زمین بوس کر کے رکھ دیا. اپنے وقت کے شیخ اعظم مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مجدد تصوف بھی ہیں اور مجدد نقش بندیت بھی ہیں. شہنشاہ اکبر کے زمانے میں اسلام ناظرین ایک ایسے دور سے دوچار تھا جس میں کفر و شرک نقطہ عروج پر تھا. ایک طرف علماء اسلام کے آپس میں اختلافات تھے، ایک دوسرے کو تسلیم نہ کرنا، ایک دوسرے پر حملے، شدید باہمی رقابتیں تھیں، تو دوسری طرف ہندوستان کا اقتدار اکبر جیسے بے علم، بے دین اور آزاد خیال بادشاہ کے ہاتھ میں تھا، جس نے تمام مذاہب کے پیروکاروں کا ایک مشترکہ عبادت خانہ بنایا، اللہ اور نبیوں کے وجود کا معاذ اللہ انکار کیا، یعنی ایتھیزم کا، الہاد کا پرچار کیا، نبوت، وحی، جزا و سزا، جنت و دوزخ، ہر چیز کا مذاق اڑایا جانے لگا. قرآن کا کلام یعنی قرآن کے کلام کو اللہ کا کلام جو ہے معاذ اللہ نہیں کہا جانے لگا، اس کو مشتبہ کر دیا گیا. وحی کے نزول کا عقلاً انکار کیا گیا. مرنے کے بعد ثواب اور عذاب کا جو معاملہ ہے اس کو غیر یقینی قرار دیا گیا. معراج کو اعلانیہ محال قرار دیا گیا. ذات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات کیے جاتے رہے، غزوات پر سوالات اٹھائے جاتے رہے. دنیا پرست علماء نے اپنی کتابوں کے نسخوں میں نعت لکھنی چھوڑ دی. دیوان شاہی جو تھا ناظرین، اس میں کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ نماز ادا کر سکے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ ساتھ سورج کو سجدہ، بادشاہ کو سجدہ، آگ، پانی، درخت، گائے وغیرہ کو پوجنا جائز ہو گیا. ماتھے پر کشکا لگانا اور گلے میں
زنار پہننا مذہب حقہ کی علامت بن گیا، داڑھی منڈوانا، غسل جنابت نہ کرنا، ختنہ کی رسم کو بیکار اور باعث آزار سمجھ کر ترک کر دینا دین الہی کے ماننے والوں کی شناخت قرار پائی۔ ہندو مذہب سمیت دوسرے مذاہب کے بعض عقائد اور اعمال کو مکمل طور پہ حصہ بنا لیا گیا۔ حلال و حرام کا جو مسلمہ دائرہ تھا ناظرین اس کو ختم کر دیا گیا۔ شراب، بدکاری، سود وغیرہ کو حلال اور جائز قرار دیا گیا۔ علماء کرام، فقہاء عظام اور اہل دین کی صرف نفی نہیں کی گئی ناظرین، یعنی ان کو انکار نہیں کیا گیا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے، بلکہ ساتھ ساتھ ان کی توہین بھی کی گئی، ان کا استہزاء بھی کیا گیا، کردار کشی بھی کی گئی، اور ان کے خلاف نفرت پھیلانے کو بھی دین الہی کا اہم حصہ بنایا گیا۔ نئی مساجد تعمیر نہ ہو، پرانی مساجد کی مرمت نہ ہو، لہذا یہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی ناظرین جد و جہد مسلسل تھی، جس نے اس فتنے کی سرکوبی بھی کی اور بادشاہ کے خلاف کلمت الحق کو بلند بھی کیا۔ عہد اکبری اور جہانگیری میں ناظرین اقتدار کے ایوانوں سے لے کر عوام کے انتہائی پسماندہ طبقے تک اور سری لنکا کے ساحل سے لے کر آسام تک، بحیرہ عرب کے جنوبی مسلم علاقوں سے لے کر چین کی سرحدوں تک حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے رشد و ہدایت کی جو شمع روشن کی، اس سے نہ صرف یہ علاقے بلکہ پورا عالم اسلام منور ہو گیا۔ آپ کی بے باکی، بے خوفی اور بے غرضی کو دیکھ کر قرون اولیٰ کے جو یعنی صحابہ اور تابعین تھے ناظرین وہ یاد آ جاتے ہیں۔ آپ نے ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندوازم اور وحدت ادیان کے اندھے کنویں میں گرنے سے یعنی ہلاک ہونے سے بچایا اور ان کے قلوب کو اثر نو دین اسلام کے نور سے منور فرما دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کی، تکالیف بھی برداشت کی، لیکن استقامت کے ساتھ کھڑے رہے، یعنی اکبر اور جہانگیر کے سامنے آپ نے سر جھکانا پسند نہیں کیا، دین اسلام کے پرچم کو آپ نے بلند کر کے دکھایا ناظرین۔ اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ جو 400 برس پہلے کی ناظرین میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ 16ویں صدی کی بات ہو رہی ہے، آج بھی الحاد اور آج بھی جو سیکولرزم ہے ناظرین یہ دراصل اسی دور کا بنیاد تھی، اس کے بیج اس وقت بوئے گئے تھے جس کے نتائج آج ہم اس معاشرے کے اندر بھگت رہے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی تاج نہیں ہے۔ پہلی شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر دیوان سید فرحت بخاری صاحب، دوسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب، تیسری شخصیت ممتاز اسکالر جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری صاحب۔ آپ تینوں احباب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ اور آخر میں انشاءاللہ ملک کے ممتاز شناخواں جناب محمد فیصل نقش بندی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ سے، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت، ظاہر ہے یہ بر صغیر پاک و ہند کے افق پہ ایک ایسی شخصیت نظر آتی ہیں کہ جن کا کچھ ثانی نہیں ہے اس اعتبار سے، اور آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا کام لیا کہ پوری حکومتی مشینری، تمام تر طاقتیں جو ہیں وہ موجود تھیں، لیکن اس کے باوجود آپ تنہ تنہا کھڑے ہوئے، اور ایسے کھڑے ہوئے کہ آپ نے پھر ان کے جو نظریات، باطل نظریات تھے ان کو زمین بوس کر دیا، پورے ہندوستان میں ظاہر اسپریڈ ہو چکے تھے۔ اچھا وہاں پہ ہم بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے جو آپ کا خاندانی تعارف، سلسلہ چشتیہ قادریہ میں بیعت ہونا، پھر سلسلہ نقشبندیہ میں ظاہر ہے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونا، آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی سیدنا حبیبک الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ احب الصالحین ولست منہم، صالحین سے میں محبت کرتا ہوں اگرچہ ان جیسا نہیں، ان میں سے نہیں ہوں۔ لعلہ یرزقنی صلاح، شاید اللہ تبارک و تعالی ان کے توسل سے ہماری بھی اصلاح فرما دے۔ سبحان اللہ۔ قبلہ جنید صاحب، ایک جملہ ایسا ہے کہ اگر وہ پڑھا جائے، سنا جائے کہ حق سبحانہ و تعالی را بواسطہ آن صلی اللہ علیہ وسلم دوست می دارم، کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ ان کے واسطے کی وجہ سے میں اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست رکھتا ہوں، اللہ کہ رب محمد است، کہ وہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا رب تعالیٰ ہے۔ اگر یہ جملہ سنا جائے تو جس شخصیت کا تصور دل میں آتا ہے وہ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ، سبحان۔ آپ کا نام مبارک احمد، اپنے بھائیوں میں 7 بھائی تھے، ان میں چوتھے نمبر پر تھے، ٹھیک ہے، اور آپ کا نام مبارک بھی 4 حرفی ہے، احمد۔ ابو البرکات کنیت تھی، ٹھیک ہے، بدر الدین لقب تھا،
شہرت جو ہے وہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام مبارک سے. حنفی مسلکن تھے، مشربن جو آپ تھے نقشبندیہ، اور جامع کمالات سلاسل عالیہ چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ، نقشبندیہ تھے. وہ ذل خدا ہے امام مجدد، امام مجدد وہ ذل خدا ہے. واہ واہ واہ. 31 واسطوں سے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے آپ کا نسب مبارک ہے. جملہ آبا آپ کے ولایت کے آفتاب تھے اور ہدایت کے مہتاب تھے. آپ کے آبا و اجداد میں سے اگر ہم دیکھیں تو 21ویں جو آپ کے دادا ہیں واعظ اصغر، اچھا، آپ مدینہ منورہ تک یہ حضرات رہے. ٹھیک ہے. اور پھر جو 20ویں دادا ہیں شیخ مسعود، ان کو عباسی خلفاء نے بغداد میں بلایا. ٹھیک ہے. پھر وہ وہیں پہ انہوں نے اپنا مسکن کر لیا. ٹھیک ہے. 19ویں دادا شیخ سلیمان حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ سے انتساب فیض انہوں نے. سبحان اللہ سبحان. اور 15ویں دادا فروخ شاہ کابلی، جو کابل کے حکمران تھے، اور درہ فروخ شاہ میں کابل سے جو تقریباً 60 میل کوس کے فاصلے پہ ہے، وہاں پر ان کا مزار مقدس. سبحان اللہ. اور 13th جو آپ کے دادا ہیں شیخ احمد، وہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے سبحان اللہ بیعت تھے. سبحان اور اللہ. 12ویں حضرت شعیب، یہ دادا تھے آپ کے بھی، اور یہ دادا تھے پاک پتن کے شہباز حضرت بابا فرید الدین گنج. سبحان اللہ. ظاہر ہے وہ بھی فاروقی نسل ہے. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. اور 11ویں شیخ عبداللہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ کے مرشد اپنا مرید تھے. سبحان اللہ. اور 6ٹھے دادا حضرت امام رفیع الدین، آپ مرید تھے اچ کے حضرت مخدوم جہانی رحمۃ اللہ. سبحان اللہ سبحان. اور یہ جو سرہند ہے یہ سہرند تھا، یہ کچھار تھی، اچھا جنگل تھا. تو یہاں پر لوگوں نے کہا کہ حضرت مخدوم جہانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یہاں ایک قلعہ تعمیر کر دیا جائے. واہ. تو آپ نے بادشاہ سے جو آپ کا مرید تھا فیروز شاہ تغلق، اس کو کہا. تو حضرت امام رفیع الدین کے بڑے بھائی حضرت فتح اللہ کو وہاں پر مقرر کیا گیا. سبحان اللہ. اور وہ قلعہ تعمیر جب ہو رہا تھا تو روزانہ جو تعمیر ہوتی تھی شام کو وہ گر جاتا تھا. تو جب حضرت تک اطلاع پہنچی تو حضرت نے امام رفیع الدین جو حضرت مجدد صاحب کے 6ٹھے دادا ہیں ان کو بھیجا. انہوں نے کشف سے معلوم کیا کہ یہاں پر ایک مجذوب، جو نام تو حضرت بو علی قلندر کا بھی لیا جاتا ہے، کہ ان کو زبردستی بگار میں مزدوری کرائی جاتی ہے، تو وہ اپنی توجہ سے شام کو گرا دیتے ہیں. تو انہوں نے ان کو بلا کے ان سے معذرت کی، اور اس کے بعد یہ قلعہ تعمیر ہوا حضرت مخدوم جہانیہ کی توجہ سے، جہاں پر مسکن ہوا حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ. سبحان آپ کے والد گرامی حضرت عبد الاحد، مخدوم کا لقب تھا، مخدومی اس لیے آپ کی اولاد بھی کہلاتی تھی. ٹھیک. مصنف تھے کنوز الحقائق کے شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے آپ بیعت تھے سلسلہ عالیہ چشتیہ سہروردیہ میں. اور انہی سلاسل سے کو میں آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت شیخ احمد سرہندی کو آپ نے بیعت بھی کیا انہی سلاسل عالیہ میں. سبحان اور ان کو سلوک بھی طے کیا. آپ خود فرماتے ہیں کہ فردیت کا مقام مجھے اپنے والد گرامی سے ملا. اچھا، پھر ایک پیاس تھی، وہ پیاس بجھانے کے لیے پھر حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ. اس میں عرض کرتا ہوں حضرت شیخ مخدوم عبد الاحد کو اہل بیت سے بہت محبت. ٹھیک ہے. کہ انہوں نے فرمایا اپنے بیٹے سے کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اور اپنی بھی بات کرتا ہوں. ٹھیک ہے. کہ مجھے ان سے یہ محبت ہے کہ وقت وصال کہا کہ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، انہی الفاظ کو کہتے ہوئے ان کا وصال مبارک. اللہ اکبر. قادریہ سلسلہ میں حضرت شیخ کمال کیتھلی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں ہی حضرت مجدد صاحب جب بیمار ہوئے، آپ کی والدہ ان کے پاس گئی، ان کو عرض کی کہ دعا فرمائیں. انہوں نے فرمایا گھبراؤ نہیں، یہ تو صاحب کمال ہوگا، بڑی عمر ہوگی، خلق خدا اس سے مستفید. اللہ اکبر. اور انہوں نے اپنا وہ خرقہ جو ان کو نسل در نسل حضرت غوث اعظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آ رہا تھا، اپنے مرید شیخ سکندر کیتھلی کو دیا کہ یہ شیخ احمد کو تم دو. سبحان اللہ. اور پھر وہ جو پیاس آپ کہہ رہے ہیں، تو حضرت شیخ عبدالحق جب ان کا وصال ہوا
تو اس کے بعد آپ کو وہ پیاس لے کے جا رہی تھی مدینہ منورہ اللہ اور کعبہ شریف میں. اللہ تو جب دہلی پہنچتے ہیں تو آپ کے ایک جو ہم مکتب تھے شیخ حسن کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ آپ کو میں حضرت باقی باللہ کی خدمت میں لے جاتا ہوں، تو وہاں تو جائیں. تو جب وہاں پہنچے تو حضرت باقی باللہ نے فرمایا کہ آپ مبارک سفر پر جا رہے ہیں، کچھ دن تو ہمارے پاس رہ جائیں، 7 دن ہی رہ جائیں. تو آپ کہتے ہیں میں نے 2 دن کی نیت کی، ایسی کشش ہوئی کہ پھر 2.5 ماہ وہاں پہ رہے اور ان سے بیعت ہو گئے، اور پہلی ہی صحبت میں انہوں نے آپ کو تکمیل ارشاد کی وہ بشارت دے دی، اور پھر آپ گھر چلے گئے. واپس جب دوسری دفعہ آتے ہیں پھر آپ کو خلافت دے دیتے ہیں، اپنے مرید بھی دے دیتے ہیں، اور تیسری دفعہ جب آتے ہیں تو پھر جو آپ کے کامل لوگ تھے ان کو کہا کہ تم جا کے حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تربیت حاصل کرو، یہی تمہارے استاد ہیں، یہی تمہارے. بات آگے بڑھاتے کیا خوبصورت ابتدائی ہے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب. اس میں اب بنیادی طور پہ اب یہ چشتیہ سلسلے کا بھی فیض شامل ہو گیا، قادریہ سلسلے کا بھی فیض شامل ہو گیا، اور پھر نقشبندیہ سلسلے کا بھی فیض شامل ہو گیا. اچھا اب بات یہ ہے کہ وہ معاشرہ بھی آپ کے سامنے، اور اس معاشرے میں ظاہر ہے آپ نے ایک بہت عظیم انقلاب بھی برپا کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے میں چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ اب آپ کی تعلیم و تربیت کا سلسلہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے نا، اور آپ کا جو علمی مقام ہے وہ بھی نکھر کے اب لوگوں کے سامنے آ رہا ہے. پھر مجدد الفسانی جو آپ کا خطاب ہے اس پہ بھی ذرا کلام فرمائیے کہ تعلیم کیسے حاصل کی، علمی مقام کیسے بنا، اور پھر یہ خطاب جو آپ کو ملا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید صاحب بہت شکریہ. شاہ صاحب نے بھی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے جو پس منظر تھا ان کا خاندانی، اس کی تفصیل پہ روشنی ڈالی. شاہ صاحب تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر شعبہ زندگی میں کبھی نہ کبھی کچھ وقفے کے بعد کوئی ایسی شخصیات پیدا ہوتی ہیں جو ایسا ٹرینڈ سیٹ کرتی ہیں کہ آنے والے پھر اسے فالو کرتے ہیں. واہ. تصوف کے اندر بھی ایسا ہے، ایسی بڑی شخصیات پیدا ہوئیں جن کے نام کے ساتھ پھر سلسلے چلے، کیونکہ انہوں نے روحانیت کو سمجھنے کے، تشکیل کردار کے، روح کی بالیدگی کے ایسے مناہج متعارف کروائے کہ آنے والی انسانیت ان کی محتاج ہوگی. حضرت مجدد الفسانی کا مقام جنید صاحب اگر آپ روحانیت کے اندر اور تصوف کے اندر اور انسان سازی کے اندر دیکھیں تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ حضرت مجدد کی جو فکر ہے وہ نہ صرف مسلم معاشرے بلکہ انسانیت کی میراث ہے. واہ. انسانیت اس سے استفادہ کرتی ہے. میں ایک مثال آپ کو عرض کروں گا کہ علامہ کہتے ہیں، علامہ اقبال کی کتاب ہے جاوید نامہ جو ان کی بنیادی طور پہ فکری معراج ہے. وہ کہتے ہیں میں اپنے مرشد مولانا روم کی رہنمائی میں ایک ایسے مقام پہ پہنچا جہاں میں نے دیکھا کہ ایک دیوانہ ہے جو وجد میں ہے، رقص کر رہا ہے، اور وہ غزل پڑھ رہا ہے، نہ جبریل نہ فردوس نہ حورے نہ خدا بندے، کفے خاکے کے می سوزت جس جان آرزو مندے. کہتے ہیں کہ وہ دیوانہ کہہ رہا ہے کہ میں ایک ایسی دنیا میں ہوں جہاں نہ جبریل ہے، نہ فردوس ہے، نہ حور ہے، نہ خداوند ہے، ایک ہی شے ہے، وہ آرزو کی آگ میں جلنے والا انسان ہے. اچھا علامہ کہتے ہیں میں نے اپنے مرشد رومی سے پوچھا من ز رومی گفتم ای دیوانہ چیست، گفت ای فرزان آئی المان ویست. میں نے اپنے مرشد سے پوچھا یہ دیوانہ کون ہے؟ تو مولانا نے فرمایا تجھے نہیں پتا، یہ جرمنی کا فرزانہ ہے. اور یہ کر کیا رہا ہے؟ آنچ اوجویت مقام کبریاست ای مقام از عقل و حکمت ماوراست. جس چیز کی اس کو تلاش ہے نا یہ مقام کبریا ہے، اور اس مقام کو عقل نہیں سمجھ سکتی، اور اس تک یہ پہنچا کیوں نہیں؟ او بلا ماند و تا اللہ نہ رفت از مقام ابدہ بیگانہ رفت، کہ اسے لا تو سمجھ آئی الا اللہ سمجھ نہیں آئی. کیا سے پتہ نہیں چلا کہ کیا اچھی بات ہے اور معبود میں فرق کیا ہے. اچھا یہاں کیوں پھنسا؟ یہ یہاں سے پھر مجدد الفسانی کی شان شروع ہوتی ہے. علامہ کہتے ہیں کہ مولانا روم نے فرمایا کہ مرد راہ دانے نہ بود اندر فرنگ پس فضوں شد نغماش استار چنگ. چونکہ اس کو رہنما کوئی نہیں ملا لہذا اس کا نغمہ اس کے ساز پہ باری ہو گیا اور اس کا ساز ٹوٹ گیا. واہ. وہ علامہ نے یہ بھی تو کہا تھا نا کہ کاش بودے شیخ مجدد کی کاش بودے در زمان احمد تا رسیدے بر سرور سرمدے. اگر سے مجدد الفسانی کے زمانے میں ہوتا تو حضرت مجدد اس کو مقام سے نکال لیتے. اللہ نقشے تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ نقشے کی زندگی کے آخری 8-10 سال پاگل خانے میں گزرے اور وہیں اس کی ڈیتھ ہوئی. تو جنید صاحب یہ جو مقام ہے مجدد الفسانی کا کہ آپ نے واردات انسانی کو اس سطح پہ جا کے انالائز کیا کہ آج کے جتنے انفسی علوم ہیں وہ سارے اس کے محتاج ہیں. جب آپ کی تعلیم کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ نے جنید صاحب ابتدائی جو علم ہے تعلیم ہے وہ اپنے والد گرامی سے حاصل کی. بچپن میں ہی قرآن مجید حفظ کیا اور ادق ترین کتابیں بچپن میں جب آپ پڑھتے تھے
تو اللہ رب العزت کی طرف سے اور اپنے والد گرامی کی توجہات سے آپ کو وہ شرح صدر حاصل تھا کہ اس کے مشکل نکات کی تفصیل آپ حاشیے پہ لکھ دیتے. اور یہ بہت نایاب ہے کہ کوئی اپنے طالب علمی کے زمانے میں اس شرح صدر کا حامل ہو کہ وہ نہ صرف یہ کہ استاد کے بتائے ہوئے نکات کو جذب کرنے کا اور اس کو کنٹین کرنے کا اہل ہو، بلکہ ان میں تعبیر و تشریح کر کے اضافہ بھی کر پا رہا ہو. اللہ یہ یعنی آپ دیکھیں کہ حضرت مجدد تحفیظ ثانی کا کمال اور ان کی جو دقت نظری کا یہ عالم تھا. اس کے بعد جو معقولات ہیں وہ آپ نے مولانا کمال الدین کشمیری سے حاصل کیے، جو مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی کے بھی استاد تھے، اور پھر شیخ یعقوب کشمیری جو اس زمانے کے بہت بڑے محدث تھے، ان سے آپ نے جو کتب احادیث کا علم حاصل کیا. پھر آپ نے علم حدیث شیخ حسین خوارزمی یہ جو شیخ یعقوب کشمیری تھے، یہ شیخ حسین خوارزمی کے خلفاء میں سے تھے جنہوں نے امام ابن حجر مکی سے علم حدیث حاصل کیا تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ امام ابن حجر مکی جو ہیں وہ علم حدیث کے کتنے بڑے امام ہیں جن کی اصول حدیث کے اندر جینوئن اور ٹرینڈ سیٹنگ کنٹریبیوشنز ہیں. اچھا، یہی جو ان کے استاد تھے، یہ انہوں نے عبد الرحمن بن فہد مکی سے بھی استفادہ کیا تھا، جو حدیث کے بہت بڑے امام ہیں. اچھا، اس کے بعد قاضی بہلول بدخشانی سے بھی انہوں نے تفسیر اور حدیث کی جو سند لی تھی. اچھا، حدیث مسلسل جو ہے اس کو بھی آپ نے جو ہے وہ اخذ کیا. ارحموا من فی الارض یرحمکم اللہ من فی السماء، معروف حدیث ہے. جو نصب یہ محدثین کے ہاں ایک روایت ہے کہ یہ وہ حدیث ہے جس کو حدیث مسلسل کہا جاتا ہے. کہ یعنی عام طور پہ حدیث کے اندر یہ نہیں ہوتا کہ یہ حدیث کس سے آئی اور آپ تک ڈائریکٹ پہنچی کہ نہیں پہنچی، لیکن یہ وہ حدیث ہے جو علماء حدیث صوفیاء علماء کے یہاں یہ روایت موجود ہے کہ براہ راست روایت کی جو ایک ٹریڈیشن ہے ہمارے یہاں، اس کا تحفظ بھی یہاں پہ ہمیں حضرت مجدد. بالکل ٹھیک ہے. بات آگے بڑھاتے ہیں نا. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. ڈاکٹر صاحب، یہ جو اب اس سے پہلے کہ ظاہر ایک استاد کی حیثیت سے، کیونکہ آج ورلڈ ٹیچرز ڈے ہے، آپ نے معاشرے میں کیا ریفارمز پیدا کی، میں چاہتا ہوں سب سے پہلے لوگوں کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ دین اکبر کا فتنہ تھا کیا، اور اس پر تفصیلاً میرا خیال ہے بات ہونی چاہیے. میں نے تو سناپسس دیے تھے، لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ وہ جو بیج اس وقت فتنے کا بویا گیا تھا، آج وہ جو ایک تناور درخت بن چکا ہے، الحاد کی صورت میں اور بدعات کی صورت میں، اور یوں کہیے دین بیزاری کی صورت میں، اور بے شرمی اور بے حیائی کی صورت میں. آپ کو سبھی کچھ اس وقت ظاہر معاشرے کے اندر نظر آتا ہے. فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی، سرور کائنات علیہ تحیت و ثنا کی حدیث مبارکہ کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی یبعث لہذہ الامہ علی راس کل مئہ من یجدد لہا دینہا. کہ اللہ رب العزت اس امت کو ہر 100 سال بعد ایک ایسا شخص عطا فرما دیتا ہے جو دین کی تجدید کر دیتا ہے. یعنی ہر صدی میں ایک مجدد ہوتا ہے، لیکن آپ تو مجدد الف ثانی ہیں کہ آپ تو دوسرے ہزارے کے مجدد ہیں. آپ کی تجدید کو ابھی 500 سال گزرے ہیں، تقریباً 500 سال ابھی اور رہتے ہیں جو آپ نے تجدید کی ہے. یعنی آپ ایک صدی کے مجدد نہیں ہیں، آپ تقریباً 1000 سال کے لیے جو ہے وہ مجدد بن کے آئے ہیں. اللہ رب العزت نے یہ مقام اور یہ شان آپ کو عطا فرمائی ہے. اور جو دین اکبری کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جو فتنہ تھا جسے دین الہی سے تعبیر کیا جاتا تھا، جو کہ ایک غلط تصور تھا، اور بڑا خوبصورت آپ نے انٹرو میں کہا. میں جلدی 4 چیزوں کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم اس دین اکبری کو سمجھنا چاہیں تو یہ 4 مراحل میں اور 4 دائروں میں ہمیں نظر آتا ہے. یہ ابتداً سب کچھ ایک ساتھ نہیں ہو گیا. سب سے پہلے کیا کیا گیا ہے، اس امت سے قرآن و سنت کی تشریح اور تعبیر کو چھینا گیا ہے. قرآن کو مٹانا تو ممکن نہیں تھا نا. یہ اکبر نے کیا مٹانا تھا؟ یزید مٹا نہیں سکا، کوئی اور مٹا نہیں سکا، اور قیامت تک کوئی مٹا نہیں سکے گا. قرآن کے الفاظ اوراق کو، حروف کو مٹانا یہ ممکن نہیں تھا. سنت کو مٹانا یہ ممکن نہیں تھا. انا نحن نزلنا ذکر. اور یہاں سارے مفسرین نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے قرآن نازل کیا، کہا ہم نے ذکر نازل کیا. ذکر سے کیا مراد ہے؟ کہا ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، ذکر سے مراد سنت بھی ہے. تو اللہ خود حفاظت کر رہا ہے نا. لیکن جو تعبیر تھی، جو تشریح تھی، ہر بندہ تو نہیں سمجھ سکتا تھا. قرآن تو عرب میں نازل ہوا، حدیث تو عرب میں آئی ہے، عجم تو نہیں سمجھ سکتا تھا. وہ جو تعبیر و تشریح کی اتھارٹی علماء کے پاس ہوتی تھی، وہ ان سے چھین کر بادشاہ سلامت کو دے دی گئی. اور اکبر جو ہے نا، جلال الدین اکبر،
یہ اولی الامر بن گیا جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں اشارہ فرمایا، یہ مجتہد مطلق خود بن گیا، یہ خود تعبیر و تشریح کرتا تھا۔ اب اس کی جو تعبیر و تشریح ہوتی تھی اور علماء کرام سے، فقہاء سے، مشائخ سے اور صوفیاء سے وہ جو اختیار ہے جب چھین لیا گیا تو یہ ابتدا ہو گئی۔ پہلے دن ادیان کو جمع نہیں کیا گیا، پہلے قرآن و سنت کی روح کو چھینا گیا۔ دوسرا مرحلہ یہ آیا کہ وحدت ادیان ہمیں نظر آتی ہے، سارے مذاہب کو جمع کر دیا گیا، اور ہزار اس میں ہندو، عیسائی، زرتشت، سکھ، سارے مذاہب جتنے بھی تھے، ہندو مت کا اثر بہت زیادہ نظر آتا ہے یہاں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے بہت سارے ازواج جو ہیں وہاں سے تھیں، اس لیے ہندو مت کا اثر گھر میں نظر آتا تھا تو پھر باہر بھی نظر آنا شروع ہو گیا۔ زرتشت بھی تھے، اسلام اور مسیحیت، ان ہر چیز کو ملا دیا گیا۔ تو اسلام کے 1000 سال کے جو مسلمہ عقائد تھے ان پہ حملہ کر دیا گیا، یعنی اللہ کو سجدہ کرنے کی اگر اجازت تھی تو سورج کو سجدہ کرنے کی بھی اجازت دی اور حتیٰ کہ بادشاہ کو سجدہ کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا قرآن و سنت کی تعبیر و تشریح کے بعد۔ پھر تیسرا مرحلہ آیا جو آپ نے بھی اشارہ کیا کہ حلال اور حرام کا تصور جو ہے وہ بادشاہ ختم اپنا ہو گیا۔ مجتہد مطلق جو بن گئے نا تو اس میں زنا کو بھی جائز کر دیا گیا، شراب کو بھی جائز کر دیا گیا، سود کو بھی جائز کر دیا گیا، اور یہ آہستہ آہستہ جب اس کی جو ہے پشت پناہی وہ بادشاہت کی طرف سے ہو رہی تھی تو لوگوں میں یہ چیزیں سرایت کرتی چلی گئی۔ اچھا، اس نے ایک مشترکہ عبادت خانہ بھی بنایا کہ جہاں پر تمام مذاہب کے لوگ مل کے عبادت کریں، مشترکہ عبادت کریں، یہ بھی ہوا؟ بالکل، وحدت ادیان کے ضمن میں یہ چیز بھی کی بالکل آ گیا، بالکل آ گیا۔ اور چوتھی چیز یہ ہوئی کہ نہ صرف یہ کہ علماء کرام سے اختیار چھینا گیا تعبیر و تشریح کا، بلکہ ان کا استہزاء بھی ہوتا تھا، تضحیک بھی ہوتی تھی، توہین بھی ہوتی تھی، اور جس معاشرے میں علماء کی قدر نہ ہو، آج ہم ایک استاد کا تذکرہ کر رہے ہیں نا، اساتذہ کی قدر نہ ہو، علماء کی قدر نہ ہو، مشائخ کی قدر نہ ہو، تو پھر یقیناً ان 4 مراحل کے بعد یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے وہ ذات ہمیں عطا فرمائی جو صرف 1 صدی کی مجدد نہیں ہے، الف ثانی کی مجدد بن کے آتی ہے۔ آپ نے 3 مراحل میں اس کو جو ہے وہ سنبھالا ہے، اور آج یہی چاروں چیزیں جو ہے نا بے عین ہی جو آپ نے اشارہ کیا یہ نظر آتی ہیں۔ آج بھی یہ ہو رہا ہے کہ علماء سے قرآن و سنت کی تعبیر و تشریح کا اختیار چھین کر ان اقتدار کے ایوانوں میں دیا جاتا ہے جو شاید قرآن پڑھنا بھی نہیں جانتے، سنت کو بھی نہیں جانتے۔ جب وہ تشریح کریں گے تو یقیناً الحاد پھیلے گا۔ آج بھی اقتدار کے ایوانوں سے وحدت ادیان کے ضمن میں جو باتیں اٹھتی ہیں اور ایسی ایسی آوازیں آتی ہیں کہ انسان کی روح بھی چھلنی ہو جاتی ہے۔ اچھا، یہ جو اب یہاں پہ یہ بتانے کا لوگوں کو مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یہ سمجھ آ جائے صاحب کہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، یہ اتنا بڑا فتنہ تھا اور اس کی سنگینی اتنی تھی۔ ناظرین ذرا اندازہ کیجئے کہ جو علماء سو تھے، ظاہر ہے وہ اس پاکٹ میں جا کے بیٹھے ہوئے تھے جو اکبر کا پاکٹ تھا، جو وہ سو کال جو خانقاہیں جو کہ خانقاہوں کے نام پہ جو تعمیر کی گئی تھی اور ظاہر ان کا مقصد کچھ اور تھا، وہ بھی جا کے اسی پاکٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب آپ دیکھیے کہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، ظاہر ہے ان کے نور نظر اس اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 3 شخصیات ہیں ناظرین پورے بر صغیر پاک و ہند میں جو علم جہاد لے کے کھڑی ہوئی تھیں۔ ان پہ بات کریں گے، اور ظاہر ایک استاد کی حیثیت سے اب اگلا فیز ہے کہ ایک استاد کی حیثیت سے دین اکبر کے فتنے کو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے رہتی دنیا تک کیسے زمین پوش کیا، اس پہ گفتگو ہوگی۔ آئیے درود پاک پڑھتے ہیں اور درود پاک پیش کرتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، لوٹ کے آغاز کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم زينب وسيدنا حسن
وسيدنا حسين وعلى ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہے ہیں. اور آپ کمال دیکھیں ناظرین, جیسا کہ میں وقفے سے قبل عرض کر رہا تھا, آج چونکہ ظاہر ہے 5 اکتوبر ہے, ورلڈ ٹیچرز ڈے ہے, اور اساتذہ کی ظاہر ہے آج تعریف و توصیف ہونی ہے, سیمینارز ہوں گے, لوگ کانفرنسز کریں گے, بیانات دیں گے, اور ایس او پیز کے تحت جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ ہوگا. کمال یہ ہے ناظرین کہ آج 1.5 برس کا یہ جو کووڈ کا اسپیل ہے, اس میں دنیا یہ سوچ رہی ہے کہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ اساتذہ کر سکتے ہیں. اس پینڈیمک کی صورتحال میں, اس نہ نظر آنے والے وائرس نے جو خطرہ پیدا کر دیا, میں نے ایک جملہ ابتدا میں ادا کیا تھا کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ کمال دیکھیے کہ اتنا خطرناک ترین وائرس تھا وہ بر صغیر پاک و ہند کے معاشرے کے اندر, جو کینسر سے زیادہ موذی تھا, جو ایمان کو کھا رہا تھا, تباہ و برباد, پوری حکومتی مشینری ایک طرف لگی ہوئی تھی. لیکن آپ دیکھیے ناظرین کہ آپ کی ول تھی, آپ کھڑے ہوئے, اللہ کی نصرت آپ کے ساتھ تھی, آپ کے پیر و مرشد کی جو تائید آپ کے ساتھ تھی. اور کمال ایک بات آپ کو اور بتاؤں کہ حضرت باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی عمر سیم ہے, یعنی ایک ہی برس میں آپ کی پیدائش ہو رہی ہے. لیکن تکریم کا اور تعظیم کا لیول دیکھیں, اور اسی تعظیم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا مقام عطا کیا. جو استاد کا مرتبہ ہوتا ہے ناظرین, جو استاد کے مرتبے کے آگے جھکتا ہے پھر دنیا میں جو ہے وہ روشن ہو جایا کرتا ہے. بات کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. اکثر ذرا ہی بتائیے کہ ایک استاد کی حیثیت سے ظاہر اب وہ فیز آ گیا جہاں پہ ہم نے ابھی گفتگو جو کی کہ جو فتنہ بپا ہوا تھا دین اکبر کا, وہ ایک کینسر سے زیادہ خطرناک اس اعتبار سے تھا کہ وہ تو ایمان کو کھا رہا تھا نا. اور بد نصیبی اس وقت یہ تھی کہ جو علماء سو تھے وہ بھی جا کے دین اکبر کی مطلب جو تائید میں بیٹھ گئے تھے, مطلب بادشاہ اکبر کے ساتھ بیٹھ گئے تھے. اور جو سو کال خانقاہیں تھیں, ان کے جو پیران عظام تھے وہ بھی جا کے اس پاکٹ میں بیٹھ گئے تھے. اس وقت کھڑے ہونا اور پھر کلمات الحق کو بلند کرنا ایک استاد کی حیثیت سے, ذرا بتائیے کہ وہ تو رہتی دنیا تک ایک روشن مثال ہے, کس طرح سے آپ نے اس فتنے کو ختم کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, حق کا کہ بنائے لا الہ است حسین, واہ, یہ وہ جو تسبیح مبارکہ ہے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی, اس کے ایک سنہری موتی حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ, سبحان اللہ, جس کی بنیاد حضرت امام حسین علیہ السلام نے رکھی. سبحان اللہ. اور جو فتنہ اکبری, اور آپ نے جو استاد کی حیثیت سے لوگوں کی اصلاح کی, فتنہ اکبری کو قبلہ شاہ صاحب نے تفصیل سے بیان کیا ہے. صرف ایک مکتوب حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو آپ نے اکبر بادشاہ کے خان اعظم کو لکھا تھا, اس کے چند کلمات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کی بے بسی کا یہ حال ہے کہ کفار کھلم کھلا لعن کر رہے ہیں اسلام والوں پہ, اور کافرانہ احکام جو ہیں وہ یوں جاری و ساری ہیں کہ کوچوں بازاروں میں اس کی تعریف ہو رہی ہے, اور جو شریعت کا داعی ہوتا ہے اس کو مطعون و مذموم کیا جاتا ہے. پری نہفتہ رخ, پری جو ہے, نیک لوگ جو ہیں انہوں نے تو برقع پہن لیا ہے, چھپ کے بیٹھ گئے ہیں. وہ دیو در کرشمہ و ناز, اور یہ دیو جو ہیں یہ ناز و نخروں میں ہیں. بسوخت عقل زے حیرت کہ این چہ بالعجبی است, عقل جو ہے وہ تو جل رہی ہے کہ یہ کیا تماشا ہے. استاد کی حیثیت سے کامل استاد جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, اور وہی استاد کامل ہوگا جو عکس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ تو معلم اعظم ہے ظاہر ہے, اور جو حضور نے جو طریقہ تعلیم فرمایا, وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, پہلے آپ پاک کرتے تھے, اس کے بعد ان کو کتاب پڑھاتے تھے, اور یہی کیا حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. پہلے انہوں نے لوگ تیار کیے, انسان بنایا, ان کو پاک کیا. کس طرح پاک کیا؟ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, تو حضور بھی محبت لوگوں میں ڈال دیتے تھے. 11 سال کے عرصے میں جنید بھائی صبح دوپہر شام اس سے تقریروں سے نہیں ہوا تھا, حضور محبت ڈال دیتے تھے ان کے دلوں میں, اور پھر کہہ دیتے تھے جاؤ اب تبلیغ کرو, اب ارشاد کرو. اور جو حضرت مجدد صاحب نے جو اصطلاحات نقش بندیہ ان کی ہیں, مختصر 3-4 لائنوں میں میں عرض کروں گا کہ کس طرح انہوں نے ایک انسان لوگوں کو بنایا. آپ فرماتے ہیں کہ ہر سانس میں ذکر کرو ہوش در دم,
ٹھیک. اور نظر تم اپنی قدم پہ رکھو کہ تمہارا قدم کس طرف جا رہا ہے، حق کی طرف جا رہا ہے یا باطل کی طرف جا رہا ہے، اور اس طرف جاتے ہوئے تم دیکھو کہ تمہارا سفر وطن کی طرف ہے، اخلاق ذمیمہ کو ختم کر رہے ہو یا نہیں کر رہے، اور اس کے بعد لوگوں میں رہو لیکن تعلق اس رب تعالیٰ کے ساتھ تمہارے دل میں ہونا چاہیے، اور یوں یاد کرو اللہ کو کہ یہ یاد کرد، کہ یہ یادداشت ہو جائے کہ بغیر تکلف کے بھی اللہ تعالیٰ تمہیں یاد آنے لگ جائے. ڈاکٹر صاحب ایک بات جو بڑی اہم ہے اس میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا صاحب کلام فرمائیے کہ جہاں دربار میں ابو الفضل و فیضی جیسے لوگ موجود تھے، وہاں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو مجھے لگتا ہے جو طریقہ آپ نے اپنایا کہ آپ نے جو ہے وہ اپنا براہ راست ہٹ نہیں کیا، بلکہ آپ نے جو آپ کے مریدین تھے، جو عمرہ تھے دربار کے اندر موجود تھے، ان کی برین اسٹارمنگ کی، ان کو جو ہے کنونس کیا اس بات پہ کہ وہ شہنشاہ اکبر کو سمجھائیں کہ جو کام ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے. وہ آہستہ آہستہ وہ آپ نے جو ہے وہ اپنا جی میں اسی طرف آ رہا ہوں جنید بھائی، کہ آپ نے جب یہ انسان بنا دیے نا، پھر آپ نے اپنے مریدوں کو، خلفاء کو مختلف علاقوں میں بھیجا، اور دربار میں جو اعلیٰ عہدے پر تھے وہ بھی آپ کے متوسلین میں سے تھے، جیسا کہ خانِ جہاں، شیخ فرید، صدر جہاں، ان کو جو آپ خط لکھتے ہیں کہتے ہیں ساروں کو کہ بادشاہ سے اگر تمہاری ملاقات ہو تو صراحتاً کنایتاً کلمہ حق اس کے کان میں ڈالتے رہو، یہی بات میں اور شریعت کے ستون جو منہدم ہو گئے ہیں ان کو کھڑا کرو. اور اکبر کی یہ حالت ہو گئی تھی، ان کے جو آپ کے لوگ تھے انہوں نے بادشاہ کے کانوں میں ڈال کے کہ اب بادشاہ نے کیا کیا، علماء کونسل کی تجویز دے دی، اور شیخ فرید کو پھر آپ نے لکھا کہ دیکھو علماء کونسل کی تجویز آ گئی ہے، اب یوں نہ کرنا کہ جس طرح اکبر بادشاہ کے دور میں علماء سو تھے جنہوں نے دین کا بیڑا غرق کر دیا تھا، اور شیطان جو ہے وہ بیٹھا تھا آرام سے. کسی نے پوچھا کیوں بیٹھے ہو، اس نے کہا علماء سو جو ہیں وہ میرا کام کر رہے ہیں. تو ایک عالم بھی اگر تم میں مل جائے جو حب جا، حب ریاست والا نہ ہو اور ترویج شریعت کرنے والا ہو تو وہی کافی اور ساری ہے، اور اس کے ذریعے تم اپنا وہ ایوان کو پلٹ دیا کرتا. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب آپ ظاہر پابند سلاسل بھی آپ کو کیا گیا، آپ نے قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کی. وہی بات ہے کہ شریعت کی پابندی، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، بدعات کا رد، اور جو تصوف کا معیار آپ رحمۃ اللہ علیہ نے معاشرے کو دیا ہے، یعنی آپ کو مجدد نقشبندیت بھی کہا جاتا ہے، تو وہ عظیم کارنامے ہیں کہ جو رہتی دنیا تک بھلائے نہیں جا سکتے. بتائیے. بالکل جنید صاحب، حضرت مجدد الفسانی نے جو اصلاح فرمائی، جو تجدید فرمائی، اس میں ترجیح اس بات پر تھی کہ اللہ کے احکام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی اتباع کی جائے اور بدعات کا رد کیا جائے. جنید صاحب، یہاں پہ تاریخ یہ رہی ہے کہ ہندو مت نے ہر آنے والے مذہب اور تہذیب کو اپنے اندر جذب کر لیا. ٹھیک ہے. ایک اسلام ہے جو بچا ہے، وہ کیوں بچا ہے؟ اس لیے بچا ہے کہ اسلام میں ہندوستان کے اندر ہر دور میں ایسی شخصیات موجود رہی ہیں جنہوں نے اسلام کے تشخص پہ کمپرومائز نہیں کیا، بالکل ٹھیک، اور لوگوں کو تیار کیا کہ وہ اس تشخص کی حفاظت کریں. وہ حفاظت کہاں سے ہوگی؟ وہ ہوگی قرآن مجید اور سنت مبارکہ کی اتباع سے. ٹھیک. دیکھیں حضرت مجدد الفسانی نے فرمایا کہ میں نے جب روحانیت کا سفر شروع کیا تو میں کتنے احوال سے گزرا، کتنی کیفیات، کتنی واردات، کتنی روحانی مشاہدات سے گزرا، لیکن میری زندگی کی جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی پوری زندگی میں حضور کی کسی ایک سنت کو زندہ کر جاؤں. کمال یہ کہ تصوف کو آپ نے شریعت کے دائرے میں لا کے کھڑا کیا، اور آپ نے بتایا تصوف اس سے باہر ہے ہی نہیں. تصوف کو شریعت کا خادم بتایا. ہاں بالکل ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا کہ تصوف کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ آپ تیار ہو جائیں شریعت پر چلنے کے لیے. بلکہ آپ نے فرمایا کہ ایک سکے کے دو رخ ہیں بیسکلی. بالکل، کہ جب تک یعنی تصوف تو آپ کی تربیت کرتا ہے، آپ کو اس سطح پہ لے کے آتا ہے. اب آپ کے لیے شریعت پہ چلنا اور احکام سنت پہ عمل کرنا تکلف نہیں رہتا، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں رہتی. اچھا، جب آپ نے اس بات پہ زور دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے تو آپ فرماتے ہیں اس اتباع کے اندر آگے بڑھنا ہے. کیسے بڑھنا ہے؟ فرماتے ہیں جو پہلا درجہ اتباع کا وہ یہ ہے کہ آپ تصدیق قلبی کریں. ٹھیک ہے. اور آپ کو شریعت پر اطمینان ہو. واہ. یعنی آپ کا طبیعت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پاک اور آپ کے فرامین کے حوالے سے کوئی شک شبہ باقی نہ رہے. جب آپ اس پہ قائم ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا آتا ہے؟ وہ آتا ہے آپ کے احکام پہ عمل.
ٹھیک. آپ کی اخلاقیات پہ عمل, ٹھیک. کہ آپ اپنی شخصیت میں سے ان چیزوں کو نکالیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بری کہی ہیں, ٹھیک. اور جن کو اچھا کہا ان کو کریں, فالو کریں. اس کے بعد اگلا درجہ کیا آتا ہے کہ آپ ان احکام پہ اور ان چیزوں پہ عمل کریں جو ان احکام کا باطن ہے, ٹھیک. یعنی ان کی کیفیات کو بھی اپنے اوپر مرتب درست. کریں. پھر فرماتے ہیں اس سے اگلا درجہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقامات ہیں, آپ کے جو احوال ہیں روحانی, واہ. ان روحانی احوال کے فیوزات و برکات کو اور اس کے عکس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش واہ. کریں. پھر فرماتے ہیں اس سے بھی ایک اگلا درجہ ہے. وہ اگلا درجہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان احوال و مقامات سے کون سے مشاہدات ملتے ہیں, واہ, ان مشاہدات کا عکس اور ان کی برکت بھی آپ کی زندگی کے واہ اندر, واہ واہ. حتیٰ کہ آپ کا ارتقاء ہوتے ہوتے آپ اس سطح پہ جا پہنچیں کہ آپ واصل بالحق ہوں, حق کے ساتھ وصال آپ کو میسر ہے, سبحان اللہ. اور آپ کی شخصیت, آپ کی ہستی اس سطح پہ پہنچے. اچھا جنید صاحب, آپ دیکھیں کہ مجدد الفسانی کا اس ساری کنٹریبیوشن کے اندر جو ایک بڑا میجر کنٹریبیوشن جس طرح میں یہاں ضرور اشارہ کرنا چاہوں گا, پلیز, وہ یہ ہے کہ حضرت مجدد کے اگر آپ مکتوبات پڑھیں, سینکڑوں مکتوبات ہیں, ٹھیک ہے, ان مکتوبات میں ایک چیز کھل کے سامنے آتی ہے, جس طرح میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ آپ انسانیت کا سرمایہ کیسے ٹھہرتے ہیں. آپ یہ فرماتے ہیں کوئی شخص کتنا ہی روحانی طور پہ بلند کیوں نہ ہو جائے, ٹھیک ہے, کتنے روحانی مشاہدات کا حامل کیوں نہ آ جائے, واحد روحانی مشاہدہ اور روحانی واردات جو ہر طرح کی تنقید سے بالا ہے, ہر طرح کے تجزیے سے بالا ہے, اور ہر لحاظ سے, ہر شک و شبہ سے بالا تر ہو کے قابل تسلیم ہے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی ہے. واہ, آپ کے علاوہ ہر شخص کا روحانی مشاہدہ سبجیکٹ ٹو کرٹیسزم ہے, واہ واہ, اس کو آپ کریٹیک سے گزار سکتے واہ ہیں, واہ, اس کا تجزیہ درکار ہے. واہ. اور اگر آپ ان مکتوبات کو پڑھیں جو آپ نے حضرت خواجہ باقی باللہ وہ کو جو لکھا, الہام اور القے کی جو کیفیت ایسے ہی ہے. اچھا, اب جو جوابات دیے باقی باللہ نے, ان کے اندر بھی آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے. یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ آپ نے ختم نبوت کے اوپر پیرا دیا. واہ, آپ نے مستقبل میں وہ دروازہ بند کر دیا کہ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میرے پاس ایسی روحانی واردات ہیں جو اس کو نہیں مانے کیا گا کافر اچھی ہے. بات ہے. یعنی آپ نے ڈفرینشیٹ کر دیا کہ جی یہ الہام کی کیفیات الگ ہیں, القے کی کیفیات الگ ہیں. وہی اور چیز ہے, ایک اور جو بڑی خاص بات وہی اور چیز ہے, اور کسی غیر نبی کی روحانی واردات اور چیز. ایگزیکٹ. اچھا, اب اس میں ایک اور بات جو 2 جملوں میں چاہتا ہوں تاکہ بات آگے بڑھائیں, وقت بہت کم ہے. بہت مشکل تھا ڈاکٹر صاحب اس موقع پہ کہ ایک طرف تو ظاہر دین اکبر کے خلاف آپ کھڑے ہوئے تھے, پوری حکومتی مشینری ہے نا, ساری طاقت قوت سب کچھ موجود ہے, اور پھر جو درباری علماء سو تھے, جو بے دین صوفیہ تھے, ان کی جو مطلب ظاہر سپورٹ ہے, آپ نے ان کو بھی تو قدغن لگائے نا, ان کا بھی تو جنید صاحب میں آپ عرض کروں, وقت بڑا کام ہے, 2 باتیں میں عرض کرتا ہوں. پہلی بات یہ کہ یہ آپ سب کچھ کرنے میں کامیاب کیوں ہوئے, کیسے ہوئے؟ صرف ایک وجہ تھی, آپ استاد تھے. واہ, یہ ہے اصل بات. استاد وہ ہوتا ہے جو علم کے سارے شعبوں کو اپنی ذات میں کنٹین کرتا ہے. واہ واہ. دیکھیں پہلے آپ نے علم ظاہر حاصل کیا, پھر علم باطن حاصل کیا. آپ دیکھیں کہ 1001 کے اندر جو تھی, سب سے پہلے آپ کو یہ القاء ہوا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس مرتبے پہ پہنچا دیا کہ آپ مجدد وقت ہیں. 4 سال بعد آپ نے خان اعظم کے ذریعے سے میسج بھجوایا اکبر کو, ایسی جا کے نہیں تبلیغ شروع کر دی. بالکل ٹھیک ہے. اور جب ان علماء کو چیلنج کیا اور ان علماء کے جو نقائص تھے ان کو ہائی لائٹ کیا, تو اس لہجے میں کیا. یہ حضرت مجدد کا جو دفتر اول ہے اس کا مکتوب نمبر 33 ہے, جس طرف شاہ صاحب نے بھی اشارہ کیا. فرمایا کہ ہمارے ایک عزیز نے خواب میں دیکھا کہ شیطان آرام سے بیٹھا ہوا ہے. تو پوچھا بھی آپ آرام سے کیوں بیٹھے ہو, آپ کے تو بڑے کام ہیں. اس نے کہا یہ اکبر بادشاہ کے دربار کے علماء نے میرا کام سنبھال لیا, اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. بالکل ٹھیک ہے, ایسا ہی لوگوں کو بتا دیا کہ یہ کون ہے. واہ, بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب. فائنلی کہ ایک استاد کی حیثیت سے ظاہر ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں, آپ کے ملفوظات ہیں, وہ اٹ سیلف مطلب ایک اتنا بڑی ایک پوری ایک لائبریری ہے کہ اگر میرا خیال ہے آج معاشرے میں صرف یہی نصاب کی صورت میں رائج کر دیے جائیں تو بہت سے مسائل ویسے حل ہو جائیں. جی جنید بھائی, آپ کو مبارک ہو, پروگرام بہت شاندار ہوا ہے, بڑا جامع اور پرسوز پروگرام ہوا ہے, اللہ پاک اسے قبول فرمائے. آمین, آمین. میں صرف 2-4 جملوں میں یہ بات ختم کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے حضرت مجدد الفسانی نے, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ آپ نے ڈائریکٹ حاکم سے اپنی تبلیغ یا تجدید کا آغاز نہیں کیا, آپ نے عوام الناس سے آغاز کیا ہے. آج اساتذہ کو بھی یہ پیغام لینا ہے کہ پہلے دن انسان آخری منزل پہ نہیں پہنچ جانا ہوتا, آپ کو ابتدا نچلے طبقے سے کرنی ہوتی ہے. پہلے آپ عوام تک پہنچے ہیں, عوام کو اصلاح و ارشاد فرمایا ہے, تبلیغ کی ہے, واعظ و نصیحت کی ہے, اور جس کی طرف قبلہ شاہ جی نے اشارہ کیا, ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. پہلے آپ نے تلاوت قرآن سکھایا ہے, پھر آپ نے قرآن کی تو تعلیم ہے وہ دی ہے, رموز سکھائے ہیں, پھر آپ نے حکمت کی تعلیم دی ہے, تزکیہ نفس کیا. ان چاروں چیزوں کو جمع کر کے عوام کو ساتھ میں لایا ہے. پھر آپ آگے بڑھے ہیں, پھر ان علماء سو تک پہنچے
جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، اور وہ صوفیہ جو حقیقت میں صوفی نہیں تھے، صرف تصوف کا لباس پہنا ہوا تھا، متصوف بنے ہوئے تھے، آپ ان تک پہنچے ہیں اور انہیں جا کر بتایا ہے تمہارا کام صرف اندر بیٹھ کر وظیفے کرنا نہیں ہے، تسبیح پڑھنا نہیں ہے، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، اب وقت آ گیا ہے، دین پہ پھر حملہ ہو رہا ہے، باہر نکلو، رسم شبیری ادا کرو، کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے من را منکم منکرن فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ، اگر تم اپنے ہاتھ سے برائی مٹا سکتے ہو تو ہاتھ سے مٹاؤ، ہاتھ سے نہیں تو زبان سے مٹاؤ، زبان سے نہیں تو دل میں تو برا جانو نا، سارے دین اکبری کو قبول کر کے تو نہ بیٹھ جائیں۔ پھر وہ تیسرا مرحلہ آیا ہے کہ آپ امراء تک پہنچے ہیں، آپ حاکموں تک پہنچے ہیں، اور وہاں جا کے لڑائی نہیں کی ان سے، کوئی مزاحمت نہیں جا کر کی، آپ نے حکمت کے ساتھ پیغام پہنچایا ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ پھر جا کر آپ کو کامیابی ملی ہے جب عوام بھی، علماء بھی، صوفیاء بھی، مشائخ بھی، اور اس دربار کے اندر جو بیٹھے ہوئے درباری تھے وہ بھی اس چیز کے قائل ہو گئے کہ یقیناً اللہ نے انہیں تجدید دین کے لیے بھیجا ہے۔ اور سب سے اہم تعلیم جو آپ کی زندگی سے ملتی ہے، بحیثیت استاد بھی، بحیثیت طالب علم بھی، اور پیران عظام کے لیے بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ علوم ظاہر اور علوم باطن دونوں کو جمع کرنا ہے، طریقت اور شریعت دونوں کو جمع کرنا ہے۔ صرف پیدا ہوتے ہی علم لدنی کا اگر آپ رولا ڈالتے رہیں گے تو وہ آج قبول نہیں ہوگا۔ مجدد الفسانی بننے کے لیے من تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق، حضرت امام مالک نے یہ کہا ہے، تصوف بھی ہو اور تفقہ بھی ہو، پھر انسان کامیاب ہوتا ہے، پھر حقیقت پاتا ہے، اور جب تفقہ یعنی علم ظاہر مل جائے پھر انسان کا باطن پاک ہو جاتا ہے، تصفیہ قلب ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی تعلیم جو آپ کے مکتوبات کے دفتر اول میں سے اور مکتوب نمبر 266 میں سے ہے، وہ بہت اہم ہے، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے کہ نبی کے اہل بیت سے محبت کرنا یہ واجب ہے، یہ بھی آج سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور استدلال کرتے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اور آپ کی زندگی سے آج ہمارے لیے پیغام کیا ہے؟ آپ نے بہت ساری تکالیف برداشت کی، اور یہ پیغام ہمارے لیے، آپ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، آپ فرماتے ہنیئا لأرباب النعیم نعیمہم، کہ جو لوگ دنیا کی نعمتیں چاہتے ہیں انہیں دنیا کی نعمتیں مبارک، وللعاشق المسکین ما یتجرع، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا عاشق ہوتا ہے وہ دنیا میں تکالیف میں ہوتا ہے، آخرت میں جب دیدار نصیب ہوگا تو ساری راحتیں نصیب ہو جائیں۔ کیا کہنا، کیا اچھی گفتگو ہے۔ اور وہی بات ہے کہ جب اب یہاں پہ ایک بات سمجھ آ گئی آپ تینوں احباب کی گفتگو سے، کہ جب استاد فوکسڈ ہوتا ہے اور اپنے مشن کو جو ہے وہ اپنا ٹارگٹ کر لیتا ہے، تو پھر ناظرین یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک استاد چاہے، دیکھیے بر صغیر پاک و ہند ہے، کتنا بڑا ایریا ہے ناظرین، شہنشاہ اکبر کا دور ہے، حکومتی مشینری ہے، لیکن وہ ایک استاد اگر چاہے، ایک استاد مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں، تو پورے معاشرے کے اندر انقلاب پیدا کر سکتا ہے، دین اکبر کو زمین بوس کر سکتا ہے، اور اسلام کو ایک بار پھر اس کے چہرے کو جو ہے منور کر کے سوسائٹی کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ اگر ایک استاد چاہے تو انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ملک کے ممتاز شناخواں جناب محمد فیصل نقش بندی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ منقبت کا نذرانہ آپ سے سنیں گے، کتاب الشفا، دین کی طرف راغب ہونے کا عمل۔ جو شخص دین سے غافل ہو کر دنیاوی کاموں میں مشغول ہو جائے تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 5 141 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پلائیں، انشاءاللہ دین کی طرف رغبت ہو جائے گی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے کہ شریعت 3 اجزاء علم، عمل اور اخلاص پر مشتمل ہے۔ علم کے بغیر عمل بے سود ہے، اور عمل کے بغیر علم لا حاصل ہے، اور اخلاص نہ ہو تو عمل بے فائدہ ہے۔ غرض علم، عمل اور اخلاص یہ تینوں اجزاء حقیقی شریعت ہیں۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج مضمون ضرور ہے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ وہاں موجود ہیں، ہم یہاں موجود ہیں، مل کے نعرہ لگاتے ہیں، اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجدد الفسانی تھے امی آقا کی سنت کے، مجدد الفسانی تھے امی
آقا کی سنت کے عمر فاروق کے دل بر نگہ بادی نو ملت کے عمر فاروق کے دل بر نگہ بادی نو ملت کے ہر ایک طاغوت سے ٹکرا گئے فاروق کی جذبے سے ہر ایک طاغوت سے ٹکرا گئے فاروق کی جذبے سے شجاعت کا وہ پیکر تھے وہ خواہاں تھے عزیمت کے شجاعت کا وہ پیکر تھے وہ خواہاں تھے عزیمت کے اڑا دی دین اکبر کی تھی گردن تیغ وحدت سے اڑا دی دین اکبر کی تھی گردن تیغ وحدت سے تھے لاکھوں فل کے سائے میں ہمارا دی کی نصرت کے تھے لاکھوں فل کے سائے میں ہمارا دی کی نصرت کے جدھر دیکھو ادھر ساجد انہی کا فیض جاری ہے جدھر دیکھو ادھر ساجد انہی کا فیض جاری ہے وہ خادم تھے صحابہ کے تھے نوکر آل و عطرت کے مجدد الف ثانی تھے امی آقا کی سنت کے عمر فاروق کے دل بر نگہ بادی نو ملت کے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم